خواب میں آپ کسی سے کچھ لیں یا کسی کو کچھ دیں محض خواب ہے، لیکن اگر حضور عطا کریں تو یہ امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہو، حضور اگر عطا کریں تو حقیقت میں عطا کریں۔ حضور جس کو خواب میں آئیں خواب میں نوازیں وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے القول البدیع، امام سخاوی کی مصنفہ ہے۔ ویسے یہ تبلیغی جماعت والوں کے شیخ الحدیث ہیں زکریا سہارنپوری، ان کی کتاب ہے کتاب الحج، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے، آنا ضیف ہو کر میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دردہ، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی دیتا بھی کب ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا کوئی دیتا بھی نہیں نا۔ اور اگر چند ٹگے جھولی میں کوئی ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا۔ یہاں عارف عبد المتین نے حد کر دی، وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تو، ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کسی چودھری کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں سے خیرات لے کے آیا ہوں، لیکن جس کو نبی کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے اور زمانے کو بتاتا ہے یہ خیرات مجھے نبی کی دہلیز سے۔ اگر تھوڑی سی فرصت ہو تو بریلی کی گلیوں میں نہ چلیں، وہاں تمہارا امام پکار رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو وہ تو کھڑا ہی حضور کے روضے پہ، کیوں کسی سے مانگے، کیوں کسی سے طلب کرے؟ وہ کہتا ہے آنا ضیف ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ سے آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ روضہ نور پہ کھڑا ہے، کہتا ہے حضور مجھے کھانا چاہیے، یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا تاکہ دوسری طرح سے حوالہ اس لیے دے دیا کہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے تو کھانا چاہیے، آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں، جن کو پکارا تھا وہ آ رہے ہیں، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھہر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جلوہ فراز ہوئے آقا، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، میں خود لے لے، کہتے میں نے حضور سے روٹی لی اور کھانا شروع کر دی، ابھی آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ حضور جب عطا کرتے ہیں خواب میں تو وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت یاد آ گیا، کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، میں سویا تھا مقدر جاگے، خواب میں منظر کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی پہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور دونوں رکعتوں میں حضور نے مخصوص 2 سورتوں کی تلاوت کی۔ جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی۔ جب ہنسی حسن کا تذکرہ خود ہی چھیڑ دے، حسن جب ناز میں آ جائے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن کالی چادر زیب تن کی اور پھر مجھے بولے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا؟ تو میں نے عرض کی حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ تو کہا حضور نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، کہا اتنا لطف آیا کہ ابھی تک بھول نہیں سکا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا، پھر سلام پھیرا، رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف بیٹھ گئے۔ کتاب الآثار کے اندر امام محمد نے لکھا ہے
کہ حضور جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو اتنی جلدی رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف کرتے تھے جیسے گرم پتھر پہ بیٹھے. مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس لیے حضور جانتے تھے کہ میرے صحابی میرے دیدار کے لیے تڑپ گئے ہوں گے. اتنا وقت بھی بلا کعب ان سے گزرتا تھا. حضرت کعب بن مالک کی سنیے, بخاری کی صحیح روایت ہے, البانی بھی اس کی تضعیف نہیں کر سکا. کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تھا حضور کے نیڑے پڑھتا تھا, اصلی قریبا منہ فاصارفہ نظرا, اس لیے کہ میں نیڑے اس لیے کھڑا ہوتا تھا, نماز بھی پڑھتا رہتا تھا, چوری چوری حضور کو دیکھتا بھی رہتا تھا. اچھا میں ایک پہ سوچ رہا تھا کہ چوری چوری کیوں دیکھتے تھے, چوری چوری کیوں دیکھتے تھے, سیدھا کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ تو پھر مجھے سلطان باہو نے یہاں رہنمائی دی. وہ کہتے ہیں مذباں دے دروازے اچھے, تیرا فقر دا موری, عالم فاضل لنگڑ نہ دیبن, جو لنگے سو چوری. نماز شریعت ہے, نماز میں رخ محبوب کو دیکھنا یہ طریقت ہے, اور طریقت چوری چوری. اصلی قریبا منہ فاصارفہ نظرا, یہ بخاری کی روایت, باب ثلاثۃ الذین خلفوا. صحیح روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے نماز پڑھتا تھا, اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے, میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے, دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو. وہ بھی کوئی نماز ہے, یاد نہ ہو نماز. کس نماز کی بات کرتے ہیں؟ صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں از معظمین, گو بجناب رسالت ماب, بچندی بدتر از استغراق گاؤ خرے خودست. کیا کیا بولیاں بولنے والے بول گئے, کیسی بات کہی, رخ محبوب سامنے نہیں تو نماز نماز نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرما گئے, ہر کس کے در نماز نہ بیندت جمال دوست, فتوہ حمید ہم کہ وہ نمازش قضا کنن. اور اقبال بولا, کلندر لاہوری بولا, ترجمان حقیقت بولا. اقبال کہتا ہے گر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا سجود بھی, لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, کم بدے آبگینا رنگ تیرے محیط میں آبا. اللہ اکبر. تو کہا اصلی قریبا منہ فاصارفہ نظرا. تو صحابہ ترس جاتے تھے نا. صحابہ سے پوچھا, یہ بھی روایت بخاری کی کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے. کہاں کرتے تھے؟ کہا تمہیں کیسے پتا, تم تو نماز میں ہوتے ہو نا, اور نماز میں جائے سجدہ پہ نظر ہونی چاہیے, اور تمہیں کیسے پتا حضور قرات کرتے تھے؟ کہا نحنو نعلم باضطراب لحیتہ, ہم حضور کی داڑھی کی جنبش سے اندازہ کر لیا کرتے تھے. معلوم ہوا نماز بھی ہو رہی ہے, رخ محبوب کی دید بھی ہو رہی ہے. اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی, میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے, دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو. وہ بھی کوئی نماز ہے, یاد نہ ہو نماز. تم کس نماز کی بات کرتے ہو جو خیال محبوب سے ٹوٹتی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی, کیا یوں ہی پڑھ جاؤ گے؟ یہاں امام غزالی کی سنیے, احیاء العلوم پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں, وَحْضُرُ النَّبِيَّ فِي قَلْبِكَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. اے نمازی یوں ہی آنکھیں بند کر کے نہ گزر جانا, پہلے نبی کو دل میں حاضر کرنا, پھر تصور جمانا, جب نقشہ جم جائے پھر کہنا آقا تیری ذات پہ سلام. جب تصور جم جائے تو پھر کہنا آقا تیری ذات پہ سلام. اور اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی. حضرت بلال کے عشق کی کہانی اقبال بیان کر رہا ہے نا. آج ممبر و محراب پہ تذکرے ہیں اس بلال حبشی کا. تو نماز وہ کون سی نماز ہے جو محبوب کے خیال کے بغیر ہو؟ ربنا اغفر لی والے والدیہ جب پڑھیں گے تو ماں باپ کا خیال نہیں آئے گا. اچھا آپ نے وہ حدیث تو سنی علماء سے کہ آقا کریم علیہ السلام سجدے میں تھے اور حسین ابن علی آ کے حضور کی پشت پہ بیٹھ گئے. بیٹھے کہ نہ بیٹھے؟ اب حضور نماز کے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں, اگر میں نے سر اٹھایا تو حسین گر جائیں گے. مجھے بتاؤ اس وقت نبی کے خیال میں کون تھا؟ اور فتویٰ دو, نبی کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نبی کے خیال میں حسین ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو, نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی, امتی کے خیال میں نبی ہو تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹتی؟ فَصَلِّيُّ قَرِيبًا مِّنْهُ فَأُصَالِحُهُ, کا نماز بھی پڑھتا رہتا تھا, رخ محبوب کی دید بھی کرتا. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے,
ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو ہے۔ پتہ نہیں تم نے دین لیا کہاں سے؟ تو حضور اس طرح پلٹ کے بیٹھ جاتے تھے، رخ کرتے صحابہ کی طرف۔ حضرت علی یہ خواب دیکھ رہے ہیں